کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار ایک بھوکا شخص حاضر ہوا۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام امہات المومنین یعنی اپنے تمام کاشانہ جتنے گھر مبارک تھے، مبارک کاشانے تھے، وہاں پر معلومات کروایا کہ کیا گھر میں کھانے کی کوئی چیز ہے کہ اس بھوکے مہمان کی خیرخواہی کی جا سکے، اس کی دعوت کی جا سکے۔ غور سے سنیے گا، جواب کیا آتا ہے؟ نبی کے گھر ہیں، امہات المومنین کے کاشانے ہیں، اور ان تمام گھروں سے جواب یہ آتا ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ ایک مہمان کو کھلانے کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیغام بھجواتے ہیں، اور امہات المومنین کی طرف سے جواب آتا ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دربار تو وہ ہے نا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آقا کے در پر اگر کوئی مہمان آیا ہے تو وہ کیسے خالی جا سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان کیا، جو شخص اس کو مہمان بنائے گا اللہ عز و جل اس پر رحمت نازل فرمائے گا۔ اب صحابہ کرام، آپ کو پتا نبی کے صحابہ تھے، سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس کو مہمان بناؤں گا۔ اپنے گھر لے گئے۔ اب گھر پہنچ کے اپنی زوجہ سے پوچھتے ہیں گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ ایک مہمان لایا ہوں، نبی پاک کے دربار سے لایا ہوں۔ زوجہ کہتی گھر میں کھانا تو بہت تھوڑا ہے، اتنا کھانا ہے کہ بچے کھا لیں گے، مہمان کے لیے نہیں ہے۔ کہا اچھا ایسا کرو، بچوں کو بہلا پسلا کر سلا دو، ہم دسترخوان پر جب بیٹھیں گے تو کھانا رکھ کر چراغ کو گل کر دینا، لائٹ آف کر دینا، میں اس طرح اشارہ کرتا رہوں گا، ایکشن کرتا رہوں گا کہ میرا منہ چل رہا ہے، مہمان سمجھے گا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، اور ہمارا آقا کا آیا ہوا مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے گا۔ اب وہ عظیم دسترخوان، کیا دسترخوان ہوگا، دنیا بھر کی آئٹم جس دسترخوان پر وہ اچھا لگتا ہے نا، ایسا دسترخوان بچھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہوئے اس مہمان کو بٹھایا گیا، چراغ گل کر دیا گیا۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان کو کھانا کھلا دیا اور خود بھوکے رہے۔ صبح ہو گئی، دربار رسالت میں خوشی خوشی اس مہمان کو لے کے جاتے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہ پوچھا ابو طلحہ مہمانی کیسی رہی، میزبان اس مہمان سے نہ پوچھا کھانا کیسا رہا، میزبان سے نہ پوچھا میزبانی کیسی رہی۔ آقا نے فرمایا رات فلاں فلاں کے گھر عجیب معاملہ پیش آیا ہے۔ نبی پاک نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا اللہ عز و جل ان لوگوں سے بہت راضی ہے۔ ارے قربان سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر کہ آپ کی اس عظیم مہمانی کی وجہ سے قرآن پاک کی سورہ حشر کی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ابھی تو ہم بعد میں آئیں گے اس بات پر کہ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی ایثار کی مثال اور قربانی کی مثال قائم کی، لیکن پہلے تو چلیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر۔ مالک کونین ہیں، آقا کے پاس جنت کے خزانوں کی چابیاں ہیں، مگر گھر کا حال کیا ہے کہ ایک مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے بھی اناج گھر میں نہیں۔ کتنی سادہ زندگی، کتنی صبر والی زندگی۔ اگر آج ہمارے ساتھ تھوڑی تکلیف آ جائے، تھوڑا کاروبار میں ٹویسٹ آ جائے، تھوڑا آمدنی کم ہو جائے، تھوڑا ہاتھ تنگ ہو جائے، تو پورے محلے کو پتا چلتا ہے کہ جناب نے نقصان کیا ہے، پریشانی میں ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں، سب کو بتانا ہے۔ ارے آقا کے غلاموں، نبی پاک تو وہ ہے نا جس کے بارے میں شاعر لکھتا ہے اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ ارے سرکار کا کھانے والے آج چھوٹی سی بات پر دل برداشتہ ہو جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر میں ایک مہمان کو کھانے کے لیے نہیں مگر رب کی رضا پر راضی ہیں۔ تو ہمیں بھی
جب تکلیف آ جائے اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. اور پھر دیکھیے حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھوکے رہے مگر مہمان کی مہمان نوازی